کر جو بندہ کھا پی لے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے، اللہ نے اس کی دعوت کی ہے، اللہ نے اس کی جو بھول کے کھا پی گیا وہ اللہ کی طرف سے دعوت، روزہ اپنا مکمل کرے، روزے میں حرج نہیں۔ آنکھ سے ڈراپ وغیرہ ڈالا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ بولیے، لیکن سرمے کو نبی علیہ السلام نے استثناء دے دیا، استثناء، روزے کی حالت میں اگر کوئی سرما لگا لے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی استثناء دی ہے، اس کو علیحدہ کر دیا باقی حکم سے۔ باقی سرمے کے علاوہ کوئی ڈراپ وغیرہ آنکھ میں ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، سرمے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آگے بات سمجھ؟ کھانا چکھنا پڑ جاتا ہے خواتین کو، کوئی باورچی ہے کہیں جاب کرتا ہے تو صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا روزے دار کے لیے ہانڈی یا کوئی چیز چکھنے میں کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ زبان کے اوپر حصے ہوتے ہیں نا، ایک میٹھا چکھتا ہے، ایک پھیکا، ایک کڑوا، یہ سارا آپ کو بتاتا ہے، اس کے لیے حلق میں کھانا اترنا ضروری ہوتا، وہ زبان پہ رکھ کے چک کے تھوک دے، کلی کر لے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ بولیے، یہ مسئلہ سمجھ آ گیا سب کو؟ اگر خواتین کو کھانا چکھنا پڑ جائے تو چک کے تھوک دے، کلی کر لے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لپسٹک خواتین لگاتی ہیں، اس سے روزہ ٹوٹنے کا پورا چانس ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنی زبان پہ ہونٹوں پہ زبان پھیرتا رہتا ہے نا لاشعوری طور پر، تو لپسٹک نہیں لگانی چاہیے۔ انہیلر کچھ لوگ لیتے ہیں روزے کی حالت میں، سانس کے مریض، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا بندہ فدیہ دے اگر اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مکھی، خوشبو، دھواں، گرد و غبار، اگر یہ بغیر ارادے کے اندر چلا گیا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر کوئی جان بوجھ کے لے کے جا رہا ہے کھینچ کے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا سب کو؟ بولیے نا۔ 8 پہر کا روزہ، کسی بندے کی آنکھ نہیں کھلی سحری ٹائم تو 8 پہر کا روزہ مجبوری کے تحت رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ کوئی بندہ جان بوجھ کے سحری نہیں کرتا تو وہ سنت ترک کر رہا ہے، اس کی مذمت کی جائے گی، چاہے ایک کھجور لے، سحری ضرور کرنی چاہیے، سحری بولیے، لیکن مجبوری ہو گئی، آنکھ نہ کھلی تو 8 پہرا، جس کو آپ 8 پہرا روزہ کہتے ہیں، تو 8 پہرا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ بولیے۔ اسی طرح یہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ، ماؤتھ واش ہوتے ہیں، گلے کے ڈراپس ہوتے ہیں، گلے میں بعض لوگ گلیسرین لگاتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹنے کا پورا چانس ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں اندر جاتی ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اسی طرح دل کی تقویت کے لیے کچھ لوگ گولی رکھتے ہیں زبان کے اوپر، یا زبان کے نیچے سپرے کرتے ہیں، زبان کے نیچے، تو یہ جو سپرے ہوتی ہے نا زبان کے نیچے دل کی تقویت کے لیے، یہ ذرات اندر جاتے ہیں، تو اگر کوئی بندہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا وہ فدیہ دے دے۔ وہ کیا دے؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ ورنہ وہ سپرے وغیرہ جو کی جاتی ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سمجھ آ گئی سب کو جی؟ خون کا عطیہ کوئی دیتا ہے، کوئی مریض ہے اس کو خون دے دیا روزے کی حالت میں، روزہ نہیں ٹوٹے گا خون کا عطیہ دینے سے۔ شوگر چیک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹیسٹ سیمپل دے رہے ہیں بطور خون دے رہے ہیں، اس سے روزہ۔ انڈوسکوپی، انجیوگرافی، یہ سمجھ لیں، یہ جو انجیوگرافی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن انڈوسکوپی جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس میں باقاعدہ نالی داخل کرتے ہیں منہ کے راستے نا، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اسی طرح اور بھی یہ میری کتاب میں بہت سارے مسائل میں نے لکھے ہوئے ہیں بڑی آسانی والے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، بعض علاقوں میں روزہ بہت لمبا ہوتا ہے، 18-19 گھنٹے تک چلا جاتا ہے، تو ایسے علاقوں میں بھی روزے کا یہی حکم ہے کہ سحری افطاری پوری کی جائے گی، چاہے 19 گھنٹے تک روزہ ہی کیوں نہ چلا جائے۔ جو بندہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا وہ فدیہ دے گا۔ بعض مخصوص علاقے ہیں جہاں ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، دن لمبا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ علاقے جن میں کئی راتوں کے بعد دن چڑھتا ہے یا کئی دنوں کے بعد رات ہوتی ہے، تو وہاں ٹائم نوٹ کر لیا جائے گا، 16 گھنٹے یا 18 گھنٹے۔ ان علاقوں کا جو مفتی اعلان کرے گا نا کہ 16 یا 18 گھنٹے ٹائم نوٹ کر کے ہم روزہ رکھیں گے، اس کے مطابق روزہ رکھا جائے گا۔ یہ بات سمجھ آئی سب کو؟ اور آخری مسئلہ پھر ہم آداب کی طرف آ جاتے ہیں۔ کوئی بندہ پاکستان سے سعودی عرب گیا، پاکستان سے، اب وہاں عید ہے، اس کا بھی ایک روزہ رہتا ہے، تو عید وہاں جا کے کرے گا اور عید کے بعد ایک روزہ قضا کر لے گا، اس کا اسے گناہ نہیں ہوگا۔ پاکستان سے کوئی بندہ گیا سعودیہ، سمجھ آ رہی؟ کئی لوگ اعتکاف کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، تو وہاں عید ایک دن پہلے آ جاتی ہے، اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، تو ایک روزہ رہ گیا پاکستانی کا، تو یہ بعد میں قضا کرے گا، عید ان کے ساتھ کرے گا۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا سب کو؟